أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہ کائنات بنائی اور کائنات کا نظام سماج اور معاشرے کے دو حصوں اور دو جز پر تیار کیا۔ ایک کا نام ہے مرد اور دوسرے کا نام ہے عورت۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں سے عمل صالح، دین کے احکام پر عمل، شریعت کی پابندی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا دونوں سے مطلوب ہے۔ جس طرح سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ مردوں سے مطلوب ہے، ٹھیک اسی طرح سے یہ عبادتیں عورتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ اسی لیے جس نیکی اور بھلائی کا جو ثواب اللہ تعالیٰ مردوں کو عطا کرتا ہے، اس نیکی کا وہی ثواب اللہ رب العالمین عورتوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے عمل صالح کے ثواب اور اس کے اجر کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ سماج اور معاشرے کی زندگی کو رفتار دینے کے لیے، سوسائٹی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں کو یہ دو جز یا دو پہیے قرار دیے ہیں، جن میں سے اگر ایک ڈسٹرب ہوگا تو زندگی کی یہ گاڑی آسانی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ضروری ہے کہ مرد اپنے مرکز پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، ضروری ہے کہ عورت اپنے مرکز پر رہ کر اپنے فرائض کو ادا کرے، تب جا کر کے یہ زندگی ایک توازن کے ساتھ اور معاشرہ ایک معیار کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ورنہ اگر مرد اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائے، عورتیں اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرنے لگیں، تو ظاہر ہے کہ انسانی سماج کی گاڑی بہتر انداز میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں کو ان کی اپنی صلاحیت، اپنی اہلیت اور اپنی لیاقت کے اعتبار سے ذمہ داریوں کو الگ الگ تقسیم کیا ہے۔ مرد کو گھر سے باہر کے امور کا ذمہ دار قرار دیا ہے، اور عورتوں کو گھر کی چیزوں کے بارے میں، گھر کے اندر کے معاملات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو مسئول اور عورتوں کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر واجب ہوتے ہیں، ایسے ہی عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر واجب ہوتے ہیں، مگر مردوں کو برتری اور درجہ حاصل ہے عورتوں کے اوپر۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم اور نگراں بنائے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمانے اور خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے تقسیم کیا ہے۔ مرد کمائے گا، خرچ کرے گا، نان و نفقہ کی ذمہ داری نبھائے گا۔ عورتیں ان ذمہ داریوں سے مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں اور ان کے بارے میں حکم دیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا،
وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، عورتیں گھروں میں ٹھہری رہیں، عورتیں گھروں میں قرار پکڑیں اور جاہلیت کی طرح سے بے محابہ اور بے پردہ باہر نہ پھرا کریں۔ بلکہ بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن لکن ان تخرجنا لحاجتکن، اے عورتوں کی جماعت، تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتی ہو، باہر جا سکتی ہو۔ اس کا مطلب یہ یا مفہوم یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو تم کو گھروں میں ٹھہرے رہنا ہے، گھر سے باہر تم کو نہیں نکلنا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دیا ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اصل میں اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، مردوں اور عورتوں کو پیدا کرنے والا اور ان کی فطرت کا بنانے والا ہے۔ تو فطرت کے جو اسرار و رموز ہیں، فطرت کے جو تقاضے ہیں اور فطرت کا جو مطالبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہ جانتا ہے اور نہ کوئی جان سکتا ہے۔ اور اسی علم کی بنیاد پر دونوں کی قدرتوں میں جو تفاوت، مردوں اور عورتوں کی طاقتوں میں جو فرق ہے، اس کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ذمہ داریوں کو الگ الگ تقسیم کر رکھا ہے۔ اس لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مفوضہ ذمہ داریوں کو ادا کرے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے جس کام پر لگایا ہے وہ اس کام کو ادا کرے۔ مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا واحسنت فرجہا دخلت الجنۃ من ای ابوابہا شاءت۔ جس عورت نے پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کیا اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کیا، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑے شرف اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے میری ماؤں اور بہنوں کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دیا ہے جب وہ نماز کی پابندی کریں، روزے کی پابندی کریں، پاک دامنی اختیار کریں اور شوہر کی اطاعت اور خدمت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں، لیکن کب؟ جب وہ یہ عمل انجام دیں گی۔ ان میں سے ایک اہم کام شوہر کی خدمت، شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری اور اس کی مخالفت سے بچنا ہے۔ یہ چیز عورت کو جنت میں داخل کرے گی اور اسے جنت تک پہنچائے گی۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اسی کا ایک ٹکڑا ہے، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن مالہ وولدہ۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں اور ذمہ دار بنائی گئی ہے، اس سے شوہر کے گھر کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں عورت سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے گا۔ تو عورت کی ذمہ داری کیا منحصر ہوئی؟ شوہر کا گھر اور اس کے مال اور جائیداد، اس کی نگراں بنائی گئی ہے عورت۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو
اللہ اور اس کے رسول نے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ایک توازن کے ساتھ زندگی کی گاڑی اور معاشرے کی گاڑی ایک رفتار کے ساتھ چلتی رہے۔ اسی لیے سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما حق زوجت احدنا علیہ؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس کے اوپر کیا حق ہے؟ فرمایا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم جب کھانا کھاؤ تو اسے کھانا کھلاؤ، جب کپڑا پہنو تو اس کو کپڑا پہناؤ، یعنی کپڑے کا انتظام کرو، اور اس کے چہرے پر مت مارو، اور اسے گالی گلوچ برا بھلا مت کہو، اور جب ناراض ہو جاؤ تو ناراضگی کے اظہار کے لیے گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ قطع تعلق کرنا ہے، غصہ دکھانا ہے، ناراضگی ظاہر کرنی ہے تو گھر ہی میں رہ کر کے غصہ دکھائیں، باہر گھر چھوڑ کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عورتوں کا مردوں کے اوپر حق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ شریعت نے مردوں اور عورتوں کے حقوق میں کس قدر توازن برقرار رکھا ہے۔ نہ تو مردوں کو ظلم کرنے، ستانے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دیا ہے، اور نہ عورتوں کو سرکشی کرنے، نافرمانی سے ہاتھ کھینچنے اور شوہر کی اطاعت نہ کر کے اس کو ناراض کرنے کی اجازت دیا۔ ایسا دونوں صورتوں میں نہیں ہے۔ البتہ مرد نگراں ہونے کے اعتبار سے، اپنی قوامیت کے اعتبار سے، اپنی فطرت اور اپنی طبیعت کی اصل کے اعتبار سے عورتوں کا نگراں بنایا گیا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے عورتوں پر جہاد فرض نہیں کیا ہے۔ بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، تو کیوں نہ ہم جہاد میں شریک ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے افضل ترین جہاد ہے، لیکن اس میں لڑائی نہیں ہے، اور وہ ہے حج اور عمرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ذمہ داری سے عورتوں کو اس لیے الگ کیا ہے کہ کر و فر اور حرب و ضرب کی صلاحیت سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو محروم یا عورتوں کو بے بہرہ رکھا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت کے جو نصوص میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان سب کی دلالت یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے مردوں کے کچھ حقوق عطا کیے ہیں تو ان کے کچھ فرائض بھی متعین کیے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے عورتوں کی کچھ ذمہ داریاں دی ہیں تو ان کے حقوق بھی اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے۔ اگر سماج میں اس کو برتا جائے اور سماج میں سنجیدگی کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے تو ہمارا معاشرہ ایک پرامن اور ایک کامیاب معاشرہ کہلائے گا، اور جب اس کو توڑ دیا جائے گا، اس کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی، اس پر عمل کرنے سے پرہیز کیا جانے لگے گا، تو ہمارے سماج کا وہ حال ہوگا جو آج دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس ڈگر پہ جائے گا جو آج ہر کس و ناقص دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ ہر گھر میں شکایتیں ہیں، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے میرے دوستو، شریعت کے حکم کو نظر انداز کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کرنا، مغربی فیشن، مادی تہذیب اور دوسروں کی ایجاد کردہ طور طریقے پر عمل کرنے کا جذبہ، یہ اس کی شاہ کلید ہے جس نے ہمارے سماج اور معاشرے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، انہیں گھروں میں قید نہیں ہونا چاہیے،
سماج کی نصف آبادی کو گھروں میں مقید نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرے دوستو، کیا آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کی جو ذمہ داری دی ہے، اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو یہ ذمہ داری پوری کر سکتی ہیں؟ گھر کا جو نظام ہے، گھر کی جو دیکھ ریکھ ہے، گھر کی جو نگرانی ہے، باہر جا کر کے ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری بچیاں، ہماری بیویاں اس ذمہ داری کو ادا کر سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جو ذرائع ابلاغ کے ذریعہ، سوشل میڈیا کے ذریعہ، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعہ یہ وبا جو ہمارے گھروں میں پھیلائی جا رہی ہے، یہ مصیبت جو ہمارے گھروں پر میڈیا کی قوت کے ذریعہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کون سمجھے گا؟ کون اس کا تدارک کرے گا؟ ہم کب اس المناک کوشش کو محسوس کریں گے؟ کب اس سازش پر قدغن لگانے کی کوشش کریں گے؟ اس لیے میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ مرد اور عورتیں انسانی زندگی کے دو پہیوں ہیں، دونوں کا الگ الگ کام ہے۔ دونوں اگر اپنے کام میں مخلص اور سچے ہوں گے تو زندگی کی رفتار درست طریقے سے آگے بڑھے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ زندگی کی یہ گاڑی تباہی کا شکار ہو کر کے سماج کو تباہی کے غار میں گم کر دے گی، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت نقصان دہ بات ہوگی۔ میرے دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حقوق اور فرائض کے اعتبار سے، شریعت پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اللہ کے دین کو سماج اور سوسائٹی میں برتنے کے اعتبار سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جس قدر اجر اور ثواب نیکیوں پر اللہ تعالیٰ مردوں کو دیتا ہے، اسی کے بقدر نیکیوں پر اللہ رب العالمین عورتوں کو بھی ثواب دیتا ہے، لیکن دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ دونوں کی ذمہ داریوں کو اللہ رب العالمین نے تقسیم کر رکھا ہے، اس لیے اس ذمہ داری سے ہٹ کر جب دوسرا طریقہ اپنایا جائے گا تو یہ بات نہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، نہ ہمارے دین کے مطابق ہوگی، اور نہ ہماری شریعت کی پابندی کے مطابق ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، عورتوں کا فرض ہے کہ وہ گھروں میں ٹھہریں اور کسی ضرورت کے بغیر وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور آپ سن لیں، میری مائیں اور بہنیں، یہ بازار میں جو سامان خریدنے کے لیے اور مارکیٹنگ کرنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے بڑی بڑی جگہوں پر، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جو نظر آتی ہیں، انہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما خلا رجل بامرأۃ الا کان الشیطان ثالثہما۔ جب بھی ایک مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں کا تیسری مخلوق اور وہاں تیسری ذات شیطان بھی موجود ہوتی ہے۔ یعنی مرد عورت کو کسی ظاہر کی دکان والا تو آپ کا محرم نہیں ہے، وہ اجنبی ہے، اور جب بھی کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں ہوتی ہے تو شیطان وہاں حاضر ہوتا ہے۔ شیطان کیا کرنے کے لیے آتا ہے؟ شیطان وہاں کیوں موجود ہوتا ہے؟ اور سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت میں بسند صحیح ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ فہی زانیہ فہی زانیہ۔ جس عورت نے خوشبو لگایا اور مردوں کی کسی مجلس اور کسی جماعت کے پاس گزری تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگھ سکیں، محسوس کر سکیں، بہت معطر ہے،
تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورت بدکار ہے، بدکار ہے، بدکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مردوں کو بھڑکا رہی ہے اپنے معطر بدن کے ذریعہ، اپنے معطر کپڑے کے ذریعہ مردوں کو دعوت نظارہ اور مردوں کو دعوت گناہ دے رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدکاری قرار دیا ہے۔ تو جو لوگ بن سنور کر اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے گزرگاہوں، بازاروں اور چوراہوں پر پھرتی ہیں، کیا ان کو روکنے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حکم دیا تھا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتیں اپنی زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے نمایاں نہ کریں، اپنی زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ لیکن ہم نے اس بات کو الٹ دیا۔ عورتیں گھر میں جب رہتی ہیں تو انتہائی لاؤبالی پن کے ساتھ، نہ بناؤ ہے، نہ سگار ہے، نہ شوہر کے لیے خوبصورتی اختیار کرنے کا جذبہ ہے، ایک عام سی گھریلو عورت بن کے گھر میں رہتی ہے۔ لیکن جب باہر نکلنا ہوتا ہے، جب بازار جانا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی پناہ کس کے لیے؟ کون اسے دیکھے گا؟ کون اس کا مشاہدہ کرے گا؟ شیطان نا، شیطان نفوس کو ورغلائے گا، گناہ کی طرف انہیں مائل کرے گا، اور اس کے علاوہ کیا حاصل ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے مت ظاہر کرو۔ اور میری مائیں اور بہنیں، میری بیٹیاں، میری بیویاں، وہ زینت کس کے لیے کرتی ہیں؟ بازار میں جانے کے لیے، حالانکہ مسجد میں آنے کے لیے، بازار میں نہیں، مسجد میں نماز پڑھنے آنے کے لیے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوشبو لگا کر کے نہ آئیں، وَلَيَخْرُجْنَ طَفِلَاتٍ، اور بد حیت میں بغیر بناؤ اور سگار کیے، بغیر زیب و زینت اختیار کیے وہ مسجد میں آئیں۔ مسجد میں جب آئیں تو جاذب دلوں اور نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے کپڑے اور کیفیت میں نہ آئیں، مردوں کو اپنی جانب راغب کرنے والے اعمال کو انجام دیتے ہوئے مسجد میں نہ آئیں، بد حیاتی میں بلا بناؤ اور سگار کیے مسجد میں آئیں۔ آپ بتائیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں عورتوں کے لیے بناؤ سگار کر کے، خوشبو لگا کر کے، معطر ہو کر کے، زیب و زینت اختیار کر کے آنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ عورت بازار جائے، چوراہوں اور گزرگاہوں پر جائے، تو زیب و زینت اختیار کر کے جانا کس طرح اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے، اور یہ بات غور کرنے کی ہے۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اور جتنے سرپرست اور گارجین ہیں، شوہر ہیں، والدین ہیں، سرپرست ہیں، سب سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جتنا نقصان دہ فتنہ عورتیں مردوں کے لیے ہیں۔ عورتوں کا فتنہ مردوں کے لیے سب سے زیادہ مضر اور سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ ہے۔ عورتوں کا وجود انہیں آزمائش میں ڈالنے والا ہے، انہیں شیطان کے بہکاوے میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ایسی صورت میں عورت زیب و زینت اختیار کر کے، بنا اور سگار کر کے گزرگاہوں، سڑکوں، چوراہوں اور مارکیٹوں میں اجنبی مردوں کو دکھاتے پھرے گی، تو فتنہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شر پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ان معاشروں کو دیکھ لیں جہاں عورتوں کو آزاد کہا جاتا ہے، جہاں عورتوں کو مردوں کے برابر قرار دیا جاتا ہے، کسی پردے، کسی لباس، کسی تہذیب اور کسی بھی شرط کی پابندی ان پر لاگو نہیں کی جاتی۔ وہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے، بن بیاہی ماؤں کی کثرت، بغیر شادی کے عورتوں کا ماں بن جانا،
اور جو محرم محترم رشتے ہیں ان رشتوں کے تقدس کو پامال کر دینا، اور پھر ناجائز اولادوں کی کثرت کا پایا جانا، کیا ہماری عبرت کے لیے کافی نہیں ہے میرے دوستوں؟ کیا ہمارے کان کھڑا کر دینے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ بہرحال میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں کی ذمہ داریاں الگ الگ رکھی ہیں، اس لیے دونوں کو اپنی ذمہ داریاں سنجیدگی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین، اپنی شریعت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔